ایک دفعہ میں مسجد میں بیٹھا تھا اپنی، تو 4 نوجوان آئے، کہنے لگے جی زندگی میں نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، اور ان کی عمر تھی کوئی 25-30 سال کے درمیان۔ زندگی میں 2 روزے رکھے تھے، زندگی میں 2 روزے، اور شراب پی کے افطار کیے تھے۔ تو ہم یہ سمجھتے تھے ہماری بخشش کوئی نہیں ہے، ہم نے تو دوزخ میں جانا ہے، تو لہذا جو مزہ ہم لے سکتے ہیں یہاں لے لیں، یہ ہمارا ذہن تھا۔ ایک دفعہ ہم گاڑی میں بیٹھے تھے تو ایک ہمارا دوست ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، تو اس نے تمہارے بیان کی کیسٹ لگا دی، اس میں یہ سارا توبہ کا مضمون میں ہر بیان میں بیان کرتا ہوں، ہر بیان میں بیان کرتا ہوں۔ تو کہا اس میں تم نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہارے اتنے گناہ ہوں آسمان کی چھت کو چلے جائیں تو توبہ کرو تو اللہ معاف کرے گا۔ تو کہنے لگے جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا غفور الرحیم، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے، وہ دن آج کا دن نہ شراب کو ہاتھ لگایا ہے، نہ کسی اور گناہ کو ہاتھ لگایا ہے، نہ نماز چھوڑی ہے، نہ روزہ چھوڑا ہے، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اور رمضان قریب گزرا تھا، سارے روزے رکھے ہیں، ساری تراویح پڑھی ہیں، اور کسی گناہ کے قریب نہیں جا رہے ہیں۔ تو میرے یہ اللہ نے ہر ایمان والے مرد عورت کے اندر یہ ایمان کا جذبہ رکھا ہے، اس کو پانی لگاؤ، اس کو پروان چڑھاؤ، اور اس کو پختہ کرنے کے لیے دنیا میں پھرنا ہے، اور لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنے نام لکھاؤ، اپنے ارادے لکھاؤ، جو بھی تیار ہوں کھڑے ہو کے اپنے نام جائے گی۔ دعوت کا مزاج لمبے بیان ہے ہی نہیں، یہ تو ہم اجمی لوگ لمبے لمبے بیان کرتے ہیں، 2.25 گھنٹے پر میں پہنچا ہوا ہوں۔ تو دعوت مختصر ہو، اخلاق بلند ہوں، تیر کی طرح اندر بات جائے، باتیں لمبی ہیں، اخلاق سے خالی ہیں، اوپر سے گزر جاتی۔ لوگوں کو محبت دو، پتہ نہیں کیا کیا ہیرے بکھرے پڑے۔ میری عامر خان سے ملاقات ہوئی، اللہ کی قسم بطور انسان کروڑوں میں ایک آدمی ہے، کروڑوں میں۔ وہ مجھ سے کیا متاثر ہوتا جتنا میں اس سے متاثر ہوا۔ اس نے کچھ باتیں اپنی مجھے کہا، یہ آپ نے کسی کو بتانی نہیں، لیکن میں نے کہا عامر میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے بیعتی ہو جاؤں۔ کمال ہے یار، تو اتنا عالی انسان، اگر ایک خطا اس میں ہے تو باقیوں کو اسے آنکھیں مت کر لیں، وہ چھوڑ لو جی وہی ہو کوئی بندہ، وہ کیا پتا بندہ کسی اور نیکی سے اللہ سے معافی لے چکا ہو۔ نور جہاں مری 27 رمضان شب قدر، جو رمضان میں مرے بخشا گیا، کہ رمضان میں مرو تو حساب کتاب کوئی نہیں، تو رمضان گزرنے کے بعد اللہ بنیت ہے کوئی نہیں، پیچھے کاپیاں پھاتے بہ جب لے آپ اگلا کھاتا تھے پچھلا کھاتا برابر کرا۔ وہ تو کریم ہے، وہ رمضان میں مارتا ہی اس کا جس کو معاف کرنا ہو، اور وہ مری 27 رمضان شب قدر۔ میرے لوگ لو جی مولانا صاحب دیکھو جی نور جہاں 27 رمضان نو مر گئی، میں کہا اللہ تے کیس کر دے، اللہ تے مقدمہ کر دے۔ اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت، کیا منہ دکھاؤ؟ تم ٹھیکیدار ہو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ یوں انگلی اٹھاتے ہو تو 3 تمہاری طرف آتی ہیں، 1 ادھر جاتی ہے۔ امت میں صفات محبت دو، اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن لوگ ایسے عجیب، میں مل کے نیچے اترا ہوں جی، پھر جی اس نے توبہ کر لی، جی اس نے جی پھر 4 مہینے کا ارادہ کر لیا، اس نے جی داڑھی رکھنے کی نیت کر لی۔ میں کہا 2 لتر میرے سرے سے مارو کہ میں انہوں ملیا کیا ہوں۔ ایسے بے وقوف، ایسے بے وقوف۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا، جی وہ جو نوجوان آپ کی مجلس میں بیٹھتے نا، آپ کا اس سے ذرا تعلق ہے، وہ شراب پیتا ہے، آپ اس کو نہ بٹھایا کریں۔ کہا اچھا، اس کی ایک کمی کی وجہ سے باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں؟ اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن نہیں رکھی۔ اللہ نے کہا 100 نمبر لوگے تو پاس کروں گا، اللہ نے کہا نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ تھوڑے ہوں گے، پاس کر دوں گا۔ میرے اپنے علاقے کا واقعہ، ایک زمیندار تھے بڑے، گالیاں بھی بہت دیتے تھے، ذکر بھی بہت کرتے تھے، یعنی یہ تو میں نے اپنے سامنے دیکھا، وہ تو پڑھنا سبحان اللہ الحمد للہ، کسی نوکر تیری گناہ، یعنی میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں۔ پھر دوبارہ دروشی پڑھنا، پھر
وہ فوت ہو گئے، وہ خواب میں کسی کو ملے، اس نے باقاعدہ سوال کیا، میاں صاحب آپ تو گالیاں بہت نکالتے تھے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے میرا ذکر اور گالیاں تولی، میرا ذکر بڑھ گیا، بخشش ہو گئی۔ بھائیو قدر کرو، قدر کرو۔ میں آپ کو یعنی اندر کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، بطور انسان کمال انسان، اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں، حج پہ کیسے آ گئے؟ ماں نے کہا تھا، میں نے کہا تجھے کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اماں نے کہا بیٹا مجھے گفٹ نہیں چاہیے، مجھے حج کرا دو۔ حج پہ چل پڑ۔ 8 عورتیں خدمت کے لیے ماں کی، چار عورتیں ماں کی خدمت کے لیے، اور 8 نوکر ساتھ، پورے حج میں ماں کی ویل چیئر خود چلائی، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے کی۔ تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا، کلمہ تو نظر آتا ہے نا، اسی کی قدر کرو۔ میرا کزن تھا، فوت ہو گیا، اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھی جو اس میں پکڑ کے، میں کہا بھائی خضر آنا نماز پڑھی بس، اور اس نے یا عید کی 2 نمازیں سال میں، یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا۔ ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا، وہ چلا رہا تھا، میں آگے بڑھا، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں میں آج تک قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم، میں اس کا منہ دیکھنے لگا، ہر عیب اس کے اندر تھا۔ طارق میاں میں کبھی قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم، پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا کسی کی پسند آ جائے۔ عیب نہ دیکھا کرو، خوبیاں دیکھا کرو، اچھائیاں دیکھا کرو۔ محبت ایک جادو ہے، جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ گھنٹوں اپنے چہرے کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، یہ کپڑا مجھے کیسا لگ رہا ہے، یہ لباس مجھے کیسا لگ رہا ہے، یہ رنگ مجھے کیسا لگ رہا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونا۔ چند صبحیں گزرتی ہیں، چند شامیں گزرتی ہیں، وہی چہرہ ہے، اپنی شکل کو آپ پہچاننے سے انکار ہو رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ میں نہیں، اللہ کی قسم تو ہی ہے۔ اور اس زمانے کی ریت یہی ہے کہ وہ حسن والوں سے حسن چھین لیتا ہے، مال والوں کا مال چلا جاتا ہے، اقتدار والوں کے تخت الٹ جاتے ہیں، نوجوان جوانیاں وہ بڑھاپے کے بے رحم شکنجے میں آ کر بالکل وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، بہار کو خزاں لے جاتی ہے، زندگی پہ موت حملہ آور ہوتی ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ جوانی دیوانہ کر دیتی ہے، نہ پہل یاد رہتی ہے، نہ انتہا اور آخر یاد رہتا ہے، ایک پاگل پن کا دور ہوتا ہے۔ تو کہنے والا کہہ رہا ہے جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، پھر کیا ہوا کہ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، پھر کیا ہوگا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ اجل عربی میں موت کو کہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں سب شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، اپنے زمانے کی حسین ترین خاتون۔ اللہ ساری چیزیں کم ہی لوگوں میں جمع کرتا ہے،
نور جہاں میں ساری چیزیں جمع کر دیں. وہ حسین ترین خاتون، وہ ملکہ نور جہاں، وہ جہانگیر پہ بھی راج کرنے والی، وہ ہند کے تخت پر بیٹھنے والی، اس کے اشاروں پہ لاکھوں انسان گردنیں جھکا رہے، اور رزق بھی، حسن بھی، خاندان بھی، بادشاہت بھی. لیکن کہنے والے نے کیا کہا؟ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے. اب تو حکومت نے کچھ ٹوٹے مکان کو جوڑ دیا ہے. میں ایک دفعہ جب کالج پڑھتا تھا تو میں گیا تھا وہاں دیکھنے کے لیے، تو رب کی قسم وہ ٹوٹا ہی تھا. دونوں ماں بیٹیاں سوئی پڑی، لاڈلی بیگم، نور جہاں. وہ نام تو اس کا کچھ اور تھا، لاڈلی مشہور تھی اس کے نور جہاں کے لاڈ کی وجہ سے. دونوں ماں بیٹیاں پڑی ہیں، اور دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، دن میں بھی خوفناک اندھیرا تھا. طبیعت گھبرا گئی، جلدی سے باہر نکل آئے. کون ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، جس کے نام کا ڈنکا ہند میں بجتا تھا. اس کا اپنا مزار اس پہ آنسو بہاتا ہے، اور گزرگاہ سے گزرنے والے مسافر اسے دیکھ کر عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہی اس ظالم دنیا کا نظام ہے، اس سے کوئی نہیں نکل سکتا میرے عزیزو. یہ دھوکے کا گھر ہے، اس سے وہی سلامتی سے پار نکلے گا جو اس کے دھوکے کو پہچان کر اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرے گا. ہم خود آئے نہیں ہیں، کسی نے بھیجا ہے. ہم مرنا بھی نہیں چاہتے، کوئی مار دے گا. کہنے والے کہتے رہیں گے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اور مرنے والا کہتا رہے گا فلولا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. بچا سکتے ہو تو بچا کے دکھاؤ. نہیں ہو سکتا. موت کا وار بے خطا ہوتا ہے، کوئی مرتے مرتے نہیں بچتا، سارے ہی بچتے بچتے مر جاتے ہیں. موت جب وار کرتی ہے کبھی خطا نہیں جاتا. وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. موت پنجے گاڑتی ہے تو ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں. تو میرے عزیزو، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہر چیز سوال کا اعلان کرتی ہے، ہر چیز پکار کے ڈھل جانے کا اعلان کرتی ہے. چمکتے سورج کو چند گھڑیوں کے بعد دیکھو جب وہ مغرب میں دم توڑ رہا ہوتا ہے. تاروں بھری رات کو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ دیکھو جب تاروں کا حسن وہ ختم اور تمام ہو رہا ہوتا ہے. 14ویں کے چاند کے بعد 20 کی رات کا بھی چاند دیکھو جب وہ دم توڑنے کے قریب آ چکا ہوتا ہے. آج کی شکلیں اور ہیں، چند سال کے بعد شکلیں اور ہوں گی. پھر جنہوں نے پالا پوسا، جن گھروں کی ایک ایک اینٹ سے جی لگا، جب جان نکلے گی وہیں سے اٹھا کر لوگ مٹی کے دیس میں چھوڑ دیں گے. مٹی کی چادر ہوگی، مٹی کا گھر ہوگا، اندھیر کا راج ہوگا. تنہائیاں اور وحشتیں موت قیامت تک کی ساتھی ہوں گی. وہاں جو کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے، وہاں جو ناکام ہوا وہ ناکام ہے. یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، یہ بتانے والا آج کوئی نہیں ہے. یہ ماں باپ بتاتے تھے، وہ بھی بہہ گئے. جو کالج اسکولوں میں ذہن بنایا جاتا تھا وہاں بھی مادہ پرستی. ماحول میں کچھ کتابیں مل جایا کرتی تھیں جن کو پڑھ کر کچھ آخرت یاد آتی تھی، وہ بھی ناپید ہو گئیں. چاروں طرف مغرب کی تہذیب نے ایسا حملہ کیا ہے کہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے. ہم لٹا ہوا قافلہ ہیں عزیزو، ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں. جس بچی کا ہائے جس معاشرے کا، جس بچے کا کوئی آگے زندگی کا مقصد نہ رہا ہو، وہ لٹا ہوا قافلہ ہے. اور مسافر چلنے سے پہلے سوچتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میری منزل کیا ہے. آج کی دنیا ایسے نادان انسانوں کا قافلہ ہے جنہیں یہ نہیں پتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے.
مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا، مجھے مار کے وہ کہاں لے جا رہا ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے بھیجو، اس نے مجھے بھیجا، میں تو نہیں چاہتا میں مر جاؤں، وہ مجھے مارے گا، میں نہیں چاہتا ہوں مٹی میں جا کے منو مٹی تلے سو جاؤں، پر مجھے اگلے پھینک کے آ جائیں گے، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا، پھر بھی یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں سوچوں تو صحیح کہ میں آیا کیوں ہوں، مجھے بھیجا کس نے ہے۔ میری زندگی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے، میرا پہلا علم یہ ہے کہ میرا خالق کون ہے۔ اس کا جواب سائنس نہیں دے سکتی، سائنس تو خود میرا آپ کا بنایا ہوا علم ہے، اس کا جواب وہ دے سکتا ہے جس نے ہمیں بنایا۔ تو وہ کہتا ہے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، میں نے تمہیں بنایا، کس نے؟ اللہ نے۔ کہاں سے؟ مٹی سے۔ مٹی کو کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، ایک پانی بنایا، پانی کو کیا کیا؟ فخلقنا النطفۃ علقہ، ایک جونک بنایا، جونک کو کیا کیا؟ فخلقنا العلقۃ مضغہ، ایک لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کو کیا کیا؟ فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیوں کو پرویا، ہڈیوں کے ساتھ کیا کیا؟ فکسونا العظام لحما، اس پر گوشت چڑھایا، پھر کیا کیا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے خوبصورت شکل دی، کیسی دی؟ الم نجعل لہ عینین، آنکھیں، ولسانا، زبان، وشفتین، اور ہونٹ، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے اندھیروں میں بنایا۔ ثم السبیل یسرا، دنیا میں لے کر آیا، ثم اماتہ، پھر موت کا بے خطا وار کروایا، فاخبرہ، پھر قبر میں ڈالا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک دن آئے گا اور آواز آئے گی اور مجھے اور آپ کو اٹھایا جائے گا۔ اے عزیزو، اپنے آپ کو غفلت سے نکالو، ہم کھیل کود کے لیے نہیں ہیں، ہم گانے سننے کے لیے نہیں آئے، ہم موسیقی سے جی بہلانے نہیں آئے، یہ مغرب کے گندے انڈے ہیں، انہیں کہیں پھینک دو، انہیں کہیں دبا دو، تمہیں نسبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے، وہ زندگی پڑھو جو تمہیں کنارے لگائے، وہ زندگی اپناؤ جو تمہیں اللہ کے دربار میں سرخرو کرے۔ ہم اس گندی تہذیب سے بیزار ہیں جو بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتار دے، جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی گندی تہذیب کو رواج دے دے، جہاں ماں کا تقدس اٹھ جائے، جہاں بیویوں کا تقدس اٹھ جائے، جہاں بیٹی بیٹی نہ رہے، ماں ماں نہ رہے، بہن بہن نہ رہے، بیوی بیوی نہ رہے، باپ باپ نہ رہے، بھائی بھائی نہ رہے، وہ تہذیب نہیں ہے، وہ ایک پرپیچ گھنا جنگل ہے جس میں گزر کر انسانیت گم ہو جاتی ہے، سسک سسک کے مر جانا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس کا نام نئی روشنی نہیں ہے، یہ اندھیرے ہیں، یہ پرانے اندھیرے ہیں۔ روشنی کا آفتاب آج سے 1400 سال پہلے مکے کی چوٹیوں پر طلوع ہوا تھا، روشنی کا ماہتاب آج سے 1425 برس پہلے وہ مکے کی اور مدینے کی وادیوں میں چمکا تھا، اس کے نور کی روشنیاں آج بھی اسی طرح ہیں۔ وہ روشنیاں کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، وہ تہذیب اور تعلیم کہیں سے لے کر آؤ جو تمہیں بتائے کہ تمہارا بنانے والا کون ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، مٹی سے بنایا۔ زمین آسمان خود بخود نہیں بنے ڈارون تھیوری کے مطابق، بلکہ میرا اللہ کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب اللہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اسی نے زمین کو بچھایا، اسی نے آسمان کو اٹھایا، یرسل الریاح، اسی نے ہواؤں کو چلایا، الشمس والقمر دائبین، اسی نے چاند اور سورج کو حرکت دی، اور اسی نے والارض بساطا، اسی نے زمین کو بچھونا بنا کے تمہارے قدموں تلے روندنے کے لیے مہیا کر دیا۔